إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین حضرات، حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں اور دوستوں، قابل احترام ملت کی دینی ماں بہنوں، تمام قسم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اسے ایک اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا. بے شمار درود اور سلام تمام نبیوں پر، بالخصوص خاتم النبی رحمۃ للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر. حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا، ایک مقصد کے تحت دنیا بنائی. اس دنیا کے اندر اللہ نے سب سے بہترین مخلوق حضرت انسان کو اللہ نے بنایا. کروڑوں مخلوقات ہے دنیا میں، سب سے بہترین مخلوق حضرت انسان، آدم کی اولاد. خود اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے اولاد کو بہترین بنایا. اس لیے بہترین ہے کہ آدم کے اولاد یعنی حضرت انسان کو اللہ نے سوچنے کی، سمجھنے کی عقل عطا فرمائی. باقی مخلوقات کو اللہ نے نہیں دی. پرندے ہیں، جانور ہیں، کسی مخلوق کو اللہ نے یہ طاقت، قوت نہیں رکھی سوچنے کی، سمجھنے کی، صحیح اور غلط کو فرقنے کی اللہ نے طاقت نہیں رکھی. صرف انسان کو اللہ نے رکھا. بہترین میں سب سے بہترین مخلوق حضرت انسان. کیا دنیا کی تمام انسان کو اللہ نے ہدایت دے دی؟ نہیں. اللہ نے سب سے بہترین مذہب دین اسلام سے ہم سب کو نوازا. دنیا کی آبادی 600 کروڑوں سے زیادہ آبادی ہے. کیا سبھی انسان، تمام کے تمام انسان ہدایت پر ہے؟ نہیں. کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی سورج، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے مورت کو بنا کر اس کو پوج رہا ہے، کوئی شرمگاہ کو پوج رہا ہے. ان تمام لوگوں کے درمیان میں اللہ نے ایک بہترین مذہب دین اسلام جیسے بنانے والوں کو عبادت کرنے کے خاطر بنانے والوں کی عبادت کے لیے ہم نے ہم سب کو پیدا فرمایا.
دین اسلام جیسے دولت سے اللہ نے نوازا، کسی کو اللہ نے نہیں دی۔ سائنسدانوں نے آج کہاں تک پہنچ چکے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے بڑے جو عقل والے ہیں، لیکن مذہب کے اعتبار میں سوچنے پر کمزور ہیں۔ جب چاند پر اپنے راکٹ کو بھیجنے والا یہ بڑا ایک انسان، عقل مند انسان، جا کو پتھر کو پوج رہا ہے، پتھر کو پوج رہا ہے، سب کچھ اپنے محنت لگایا، اپنے عقل لگائی، آخر میں جا کر ایک نیمبو لگا کر اس کو پوچھ رہا ہے کہ ایک بھگوان یہ صحیح طریقے سے چل پڑے۔ اللہ نے ان میں تو نہیں شامل کیا ہمیں۔ چلو اگر تمام مسلمان سب کے سب جتنے مسلمان ہیں 200 کروڑ سے بھی زیادہ آبادی ہے، کیا اللہ نے سب کو ہدایت صراط المستقیم پر رکھا؟ وہ بھی نہیں۔ خود اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَن يُؤْمِنُ أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مومنوں کے اندر اکثر مسلمان، مومن کا معنی ہوتا ہے مسلمان نہیں، اکثر کا معنی ہوتا ہے آدھے سے زیادہ، یعنی آدھے سے زیادہ۔ وَمَن يُؤْمِنُ أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں اکثر یعنی آدھے سے زیادہ سب مشرکین ہیں۔ کوئی درگاہ پرست کرتا ہے، کوئی کسی انسان کو پوچھتا ہے، مسلمان ہوتے ہوئے کسی ولی، کسی پیر، کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ نے ان سے بھی ہم سب کو بچایا، کلمۃ التوحید، توحید پرست بنایا۔ اب یہ ہمیں کیا ہماری محنت سے ملی ہے؟ اس لیے کسی شاعر نے کہا مانگے نہ ملے بھیک، نہ مانگے ملے موتی، مانگے نہ ملے بھیک، نہ مانگے ملے موتی۔ یہ عقیدت توحید ایک سب سے بڑی قیمتی دولت ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جو ہمارے سفارش کرنے والا، اللہ کی غضب کو ٹھنڈک کرنے والا چیز ہے کہ عقیدت توحید۔ ہم نے کہاں تک اس توحید پر عمل کیا؟ افسوس اس بات کی ہے، افسوس اس بات کی ہے، ہم نے رات کو 12 بجے پالا کوڑ آئے تھے ہم، اللہ کا ایک نیک بندہ نے ہم کو لینے آئے، ہم نے فجر میں دیکھا کہ 3 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، فجر میں 3 لوگ نماز با جماعت 3 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور توحید پرست، عقیدت التوحید پر رہنے والے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ ہماری لوگوں کے درمیان میں نماز کی اہمیت کی بیان کرنا پڑ رہا ہے، ہماری لوگوں کی توحید پرست، غیر جو مسلک کے لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ افسوس اس بات کی ہے کہ ہماری اپنی توحید پرست لوگوں کی درمیان میں نماز کی اہمیت کی بیانیں ہو رہی ہیں۔ اس سے بڑا دردناک، اس سے بڑا افسوس کیا ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم نے توحید کو سمجھا لیکن نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ ہم نے با جماعت پڑھنے کی جو اللہ نے اجر اور ثواب رکھی ہے کہ ہم نے نہیں سمجھا۔ کتنے لوگ دے ہمارے 3 لوگ نماز کے لیے۔ ارے میرے بھائی، کہ اللہ نے یہ جو دولت دی ہے، بغیر محنت کی، بغیر کوشش کی، بغیر قربانی کی اللہ نے یہ دولت دی ہے، کل اللہ اس کے متعلق ہم سے سوال کرے گا۔ تم نے کوئی محنت نہیں کی، تم نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، ہم نے تم کو توحید جیسی مال و مال، توحید جیسے عقیدے سے تم کو مال و مال کیا، تم نے کہاں تک عمل کیا؟ کیا جواب ہوں گے ہمارے پاس؟ کیا جواب ہوں گے ہمارے پاس؟ ایسی توحید جو توحید پرست اللہ نے ہم سب کو بنایا، تو ہمارے اندر نماز نہیں ہے تو لوگ ہمیں دیکھ کر کیا توحید کر طرف قدم بڑھائیں گے؟ میرے ماں بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، نماز ہے کتنی اہمیت چیز ہے کہ افسوس اس بات کے لیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پولاچی میں جو تربیہ ہوا تھا، تربیہ کے اندر ہمارے مولانا احمد سلیمان کی زبان سے جو سنی ہوئی الفاظ ہم بھی پہلے بار سن رہے تھے۔ ہم نے سنا کہ اس پالا کوڑ کے اندر اس مسجد کو قائم کرنے کے لیے جو لوگوں نے تکلیف، جو قربانیاں دی، وہ کم نہیں ہے میری ماں بہنوں، بھائیوں، بزرگوں۔ اس پالا کوڑ کے اندر ایک وقت ایسا بھی تھا جہاں پر توحید کو بتانے کے خاطر، توحید بتانے کے لیے مار کھانا پڑتا تھا۔ لوگ اپنے گھر دار چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کر، اپنی دن دولت چھوڑ کر یہ گاؤں سے باہر جانا پڑا تھا۔ اتنی محنت سے، اتنی تکلیف سے جو آج مسجدیں قائم ہو چکی ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ آج ہم اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے، اس سے بڑا افسوس کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا جو عقیدہ، جو ایمان ہے، جو ایمان اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار ولن يقبل
وَلَن يَقْبَلَ مِنْ أَحَدِكُم مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، کل وہ مشرک جو کفار ہوں گے، جو مشرکین کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، مر چکے ہوں گے، یہ دین سے محروم ہو چکے ہوں گے، عقیدت التوحید سے محروم ہو چکے ہوں گے، کل اللہ کے سامنے حاضری کے بعد وہ لوگ کہیں گے یا اللہ دنیا بھر کے سونا ہم دینے کے لیے تیار، ہمیں اس جنگل سے اس پریشان سے ہم کو چھوڑ دو، دنیا بھر کے سونا دینے کے لیے ہمیں تیار ہیں، اس پریشانی، یہ میدان محشر کی یہ پریشانی، اس عذاب، یہ دردناک منظر سے ہمیں چھوڑ دے یا اللہ۔ پوری دنیا بھر کے دولت، دنیا بھر کے سونا، دولت نہیں ہے سونا، دینے کے لیے وہ بندہ تیار ہوگا، لیکن اللہ کہے گا نہیں میرے بندے، تو دنیا بھر کے بھی اگر سونا لا کر دے دیا ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ہمیں تمہیں جو رہا نہیں کریں گے، اب تم کو یہ دن دیکھنا ہی ہوگا، اب تو تم میدان محشر میں جس پریشانی تم اٹھانے ہوگا۔ تو یہ میرے ماں بہنوں بھائیوں بزرگوں کی عقیدت توحید کو سمجھو، اب نماز کی اہمیت کو سمجھو، نماز کیا چیز ہے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن، نماز کی اہمیت کے بارے میں چند حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آخری دن بہت بڑی بخار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش گر پڑے تھے، چلنے کی طاقت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے پاؤں کمزور ہو چکا تھا۔ جب آنکھ کھولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پانی میں اپنے ہاتھ دونوں بھگا کر اپنے چہرے پر ملوایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوش میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، یصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر چکے ہیں؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ لوگوں نے کہا لا یا رسول اللہ، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک گجرے میں ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ مسجد النبوی بری ہوئی ہے، لوگ انتظار میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب جیسے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑنے کے بعد پھر پانی منگایا جاتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پہنچا جاتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی فکر کرتے تھے کہ میرے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں۔ آج وہ بندے، آج وہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو صرفہ میں حاصل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صرفہ میں حاصل کیا، جو حاصل ہیں، وہ نماز کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب به العبد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل میدان محشر میں اپنے بندوں سے اللہ پہلا سوال کرے گا بالصلاۃ، نماز کے متعلق کرے گا پہلا سوال۔ آج 12 1 بجے تک اپنی موبائلوں میں ڈوبنے والوں، فیس بک ٹویٹر کی جو پیج پر اپنی دن رات کی وقت گزارنے والوں، آج رات 1 بجے تک 2 بجے تک اپنے رات جاگتے ہیں، پھر صبح کی فجر کی نصیب کیسے ہوتے ہیں میرے ماں اور بہنوں بھائیوں؟ آج ہمارے بھائیوں کی نہیں، ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی یہ حال، یہ برائی عام ہے، آج ہماری ماں بہنوں کے اندر بھی یہ برائی عام ہے۔ آج موبائل نے آج پورے لوگوں کو قبضہ کر چکا ہے، آج یہ موبائل، یہ فیس بک، یہ ٹویٹر، یہ یوٹیوب وغیرہ نے، یہ ظالموں کی یہ تمام چیزوں نے آج ہمارے لوگوں کی جو ایمان کو بہار چکا ہے۔ آج رات بھی 1 بجے تک جاگتے ہیں، لیکن فجر کے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے مسجد کے اندر، مسجد ویران ہے۔ ارے کیا حاصل کر سکتے ہو میرے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا بھر کے دولت بڑی نہیں ہے، جو دنیا بھر کے تم جو محنت کرتے ہو، یہ تمام یہ دنیا بھر کی دولت سے، یہ تمہاری بنگلے، یہ تمہاری بیوی، یہ تمہارے بچے، یہ تمہارے کار، یہ تمہاری جتنی جائیداد ہیں، یہ تمام چیزوں سے افضل میں بتاؤں، فجر کی جو پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھ لو، فجر کے پہلے جو 2 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے، اس 2 رکعت سنت اتنی بڑی ہے، دنیا بھر کے تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہے۔ کہاں تک ہم نے اس کے اتباع کیا میرے بھائی؟ ہم نے سمجھا کہ عقیدت التوحید، یہ توحید جماعت ہے، یہ جماعت کی ہم نے نظریے سے دیکھ رہے ہیں، توحید جماعت ہے۔ ہم نے کہا کہ توحید جماعت میں آ جاؤ، ہم نے نہیں کہا کہ توحید جماعت کے اندر شرکت کر جاؤ، نہیں، ہم نے کہا تم اپنے محلے میں رہو، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گاؤں میں رہو، لیکن عقیدت التوحید، توحید پرست بن جاؤ، جبکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، توحید پرست ہو جاؤ۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ جو دین پر قائم تھے، وہ دین کا نام ہے توحید۔ توحید میں کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے وہاں،
دنیا بھر کے اگر دنیا بھر کے دولت ہمارے پاس ہے لیکن توحید نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کوئی چیز اسے نہیں ہے، دنیا کی نظر میں وہ تو فقیر ہے لیکن عقیدت التوحید ہے اس کے پاس، اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہو سکتا۔ یہ توحید پرست ہونا، توحید کے اہمیت کو سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس کے اندر توحید ہو، جس کے اندر توحید ہو، عمل پہلا نام ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا والحسر، چھوٹی سی صورت، چھوٹی سی آیت، والحسر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا، جو عمل کرتے ہیں، اور حق بات کی وصیت کرتے ہیں، اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ چار لوگوں کے علاوہ سب کے سب گسارے میں ہیں، گاٹے میں ہیں، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا ضروری ہے۔ عملوں میں سب سے بڑی عمل، سب سے بڑا جو افضل والا عمل جو ہے نماز۔ نماز قائم رکھو، نماز کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تمام اعمال ایک طرف، اللہ کل سوال کرے گا ہم سب کو، اللہ کے سامنے حاضری کے بعد اللہ ہم سے پہلا سوال کرے گا کہ نماز کے متعلق، ارے اللہ میں نے حج کیا ہے وہ رکھو الگ، یا اللہ میں نے مسجدیں بنوائی وہ رکھ دو الگ، یا اللہ میں نے مدرسے ادارے بنائی، یا اللہ میں نے غریبوں کو مسکینوں کو اپنے دن دولت سب کے سب الگ رکھ دو۔ ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے جبکہ تمہارے نماز صحیح نہیں ہے، جبکہ تمہاری نماز درست نہیں ہے، جبکہ تمہارے اندر نماز نہیں ہے، تو وہ تمام اعمال برباد ہو جائے گا، تمام اعمال کو منہ پر پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے دین اسلام۔ نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان ہونا کافی نہیں ہے، ایمان ہونا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل۔ من کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ چاہے کہ وہ عمل کر لے، نیک عمل کر لے۔ نیک عملوں میں پہلا سب سے بڑے عمل جو ہے نماز ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، بھائیو، بزرگوں، نماز قائم رکھو، نماز کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج غیر مسلکوں کی مسجدیں کھچاکچ بری ہے نمازوں کے اندر، جبکہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، جبکہ ان کا طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ان کی عبادتیں ہیں، غلط پر ہیں، ناحق پر ہیں، لیکن کھچاکچ مسجدیں بری ہیں۔ آج ہم حق پر ہیں، توحید پرست ہیں، لیکن آج ہمارے مسجدیں ویران ہیں۔ کیا جمعے کی نماز میں جتنے لوگ آج آ چکے ہیں، کیا ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا 5 وقت نماز میں بھی ہم شرکت کرتے ہیں؟ 5 وقتی نماز بھی باجماعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی اذان سننے کے باوجود، جبکہ حی علی الصلاۃ، صلاۃ کی طرف، نماز کی طرف بڑھو، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، جب یہ سن کر بھی اگر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں دل چاہتا ہے اس کی گھر کو آگ لگا دوں۔ یہاں اللہ کے نبی یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھتا ہے لیکن گھر میں نماز پڑھتا ہے مسجد قریب ہونے کے باوجود، گھر میں نماز پڑھتا ہے مسجدوں کے اذان کو سننے کے باوجود، میں دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان، ہم نے کہاں تک عمل کیا؟ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا 2 نمازیں مسلمانوں کے لیے، یعنی منافقوں کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ 2 نمازیں، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اس میں 2 وقت کی جو نمازیں منافقوں کے لیے بھاری ہوتی ہے، وہ 2 نماز کون سا ہے؟ ایک فجر اور عشاء۔ فجر کی نماز، عشاء کی نماز، یہ چھوڑنا منافقوں کی نشان ہے۔ منافق کون؟ منافق جو جہنم کی گڑھے میں سب سے نچلے درجے پر ہوں گے۔ اللہ کے قرآن کے اندر فرمایا جو منافق ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ وہ ٹھکانہ جہنم صرف جہنم نہیں، جہنم کی گہرائی میں، جہنم کے گڑھے پر آخری حصے پر ہوگا منافق کی نشان ہے فجر اور عشاء چھوڑنا، عشاء کی جماعت چھوڑنا۔ میری ماں بہنوں بھائیوں، اللہ معاف کرے کہ اللہ جتنے ہم نے گناہ کی ہیں، اللہ جو ہم نے نمازیں چھوڑی، اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، لیکن اب یہ ارادہ کر لے مرتے دم تک جب تک اس جسم میں روح ہے، جان ہے، باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ میری ماں اور بہنوں بھائیوں، ہمیں دیکھ کر لوگ یہ تعجب کرے کہ بھئی توحید پرست ہو تو ایسا، ہمیں دیکھ کر اسلام لانا ہے، ہمیں دیکھ کر توحید کے اندر آنا ہے۔
آج ہمیں دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ارے یہ تو عقیدہ درست ہے، ان کے عقیدہ درست ہیں، لیکن ان کے اندر عمل نہیں ہے، ان کے اندر عمل نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی بولتے صحیح ہیں، بولتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے، کوئی عمل نہیں کرتے۔ آج فجر کی نماز چھوڑو، باقی جماعت بھی، باقی نمازیں بھی، فرض کے نماز کے بعد سنت پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ سنت کے اہتمام کرو میرے ماں اور بہنوں بھائیوں۔ سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 12 رکعت یعنی فرض کے علاوہ جو 12 رکعت نماز ادا کرے گا سنت کی نماز، اس کے لیے جنت کے اندر اللہ نے ایک محل بنا دیتا ہے۔ جنت کے محل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں، ارے جو محنت کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ اور خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، جو ہم نے محنت سے پیسہ جو خیرات دیتے ہیں، لوگوں کو مدد کرتے ہیں، یہ سب کس لیے؟ کیا دنیا کی فائدے کے لیے یا آخرت کے لیے؟ یہ دنیا کی جو اندر لوگ واہ کرنے کے لیے کہ آخرت میں اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے؟ جنت کے لیے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقہ بتلا دیا، جب فرض کے علاوہ 12 رکعت جو سنت کی نماز تم قائم رکھو، اللہ تمہارے لیے جنت میں محل بنا دے۔ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ آج ہمارے اندر مال کی محبت نہیں، آج ہمارے اولاد کی محبت نہیں، آج ہمارے اندر جو شہرت ہے، یہ تمام چیزیں آج ہم دین سے دور کر دیا۔ جو چھوٹے چھوٹے عمل بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سنت ہے، سنت بھائی فرض پڑھنا ہے، سنت پڑھنے کی کیا ضرورت نہیں ہے، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، دل میں آیا سنت پڑھ لیا چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان نے تمہارے معاملات میں مایوس ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے معاملات میں مایوس ہو چکا ہے۔ کیوں؟ ایک توحید پرست کو درگاہ پرست بنانا مشکل ہے۔ یہ توحید پر چلو بھائی درگاہ جائیں گے، کوئی آتے ہیں کیا؟ کوئی نہیں آتا۔ وہاں پر بیان شروع کر دیتے ہیں، ہم تو نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی بیان شروع کر دیتے ہیں، ارے درگاہ جانا تو شرک ہے، تعویذ پہننا تو شرک ہے، یہ جو فاتحہ، یہ تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان نے اس چیز پر مایوس ہو چکا ہے۔ توحید پرست کو اس طریقے سے گمراہ کرنا شیطان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن شیطان اس بات پر کامیاب ہو چکا ہے، اب توحید پرست کو بھی چھوٹے چھوٹے عمل جو سمجھ کر اس کو چھوڑا دیتا ہے۔ یہ چھوٹا عمل ہے، ارے سنت ہے، کبھی بھی پڑھ جائے، چلو اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لیے، ادا کر لیے، اذان ہو گئی، نماز پڑھ لیے، فرض ادا ہو گئی، چلو نکلو اپنے کاروبار کی طرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی حقیر نہ سمجھو، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں حقیر نہ سمجھو۔ اگر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے حقیر نہ سمجھو، کسی کو سلام کرنا ہے حقیر نہ سمجھو، کسی کو 4 باتیں اچھی باتیں کرنا ہے حقیر نہ سمجھو۔ اللہ اس کے اجر و ثواب بہت بڑا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، مال کی محبت صحابہ کرام کے اندر بھی ہوا کرتا تھا۔ مال کی محبت، ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے شام کے گورنر بنایا۔ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے شام کا دورہ کیا، جب ابو عبیدہ سے عمر ابن خطاب نے پوچھا رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا عبداللہ میں تمہارے گھر دیکھنا چاہتا ہوں، وہ عبداللہ نے کہا کہ یا امیر المومنین میرا گھر دیکھنا تو مناسب نہیں ہے، تو انہیں چھوڑ دیجئے، پھر کبھی دیکھیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ضد کیا کہ نہیں، مجھے دیکھنا ہی ہوگا تمہارا گھر، تو لے کر گئے اپنے گھر کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں شام کی گورنر کے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، ایک پیالہ کھانے پینے کا، ایک پیالہ، ایک چمڑے کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا عندک طعام، کھانا کہاں ہے؟ کھانا کہاں؟ وہی شام کے گورنر ہو تم، شام کے گورنر، آج چیف منسٹر کی جو مرتبے ہیں، جو بڑا عہدے پر ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ کھانا کہاں ہے؟ وہ تیلی میں جو چمڑے کی تیلی لٹکی ہوئی تھی، اس پر 1-2 روٹی، سوکھی روٹی تھی، شام کی گورنر کی، ابو عبداللہ بن زرہ، ان کی کھانے کا 2 روٹی، سوکھی روٹی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑی بہترین الفاظ کہا غیرت دنیا کلنا، ہم نے دنیا کی محبت نے ہم سب کو بدل ڈالا، لیکن یا عبیدہ تم کو نہیں بدلا، تم نہیں بدلے، شام کے گورنر ہوتے ہوئے تمہاری حالت نہیں بدلی۔ آج ہماری مال کی محبت نے تمام چیزوں سے، تمام عبادت سے، اعمال سے ہم اس کو دور کر دیا۔ کہاں ہے میرے بھائی کہ کون سی مال کے پیچھے بھاگتے ہو، کون سی مال کے پیچھے بھاگتے ہو جو ہمارے ساتھ نہیں آتا؟
جو ہمارے ساتھ نہیں دینے والا، نہ ہمارے مال ہے، نہ ہمارے اولاد کوئی ساتھ دینے والے، صرف عمل کے سوا کوئی ہمارے ساتھ دینے والے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد النبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد النبوی کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی، فجر کی نماز۔ کوئی اٹھ کر گئے نہیں، وہیں پر بیٹھ گئے صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ فجر پڑھ کر کوئی گھر کی طرف کوئی نہیں جا رہا۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے صحابہ ابو عبیدہ جو ٹیکس وصولی کے لیے بھیجے گئے، وہ واپس آ رہے تھے پیسوں کے ساتھ، مال کے ساتھ۔ اس کے خبر سبھی صحابہ کو ملا۔ صحابہ اکرام کی رضی اللہ عنہ کی دلوں کے اندر یہ خواہش تھی کہ ہمیں بھی کچھ ملتا، غریب ہیں، کھانے پینے کے محتاج تھے، اگر آنے والے جو صحابی ہیں اگر وہ مال سے ہم کو بھی کچھ ملتا تو یہ آس، یہ خواہشات کے ذات وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، میں جانتا ہوں تم کس لیے بیٹھے ہو کہ مال آنے والا ہے، اب مال تھوڑا تمہیں بھی، تمہارا بھی ایک حصہ مل جائے، یہ سوچ کر تم بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا نحم یا رسول اللہ، ہاں یہی ہماری خواہش تھی کہ کچھ ہم کو بھی کچھ ملے، گھر چلے۔ یہ نہیں کہ ہمیں لے کر کچھ گاڑی لینا ہے، گھر لینا ہے، کوئی بڑا بڑا بنگلہ بنانا ہے، گھر کے ٹائلز لگانا ہے، نہیں، پیٹ بھرے، کچھ اناج خریدے، ہماری بیوی بچوں کو پیٹ بھر لے۔ یہ کون سی بڑی گناہ ہے میرے ماں بہنوں؟ کون سا بڑا گناہ ہے یہ؟ اپنے پیٹ کے خاطر، اپنے بچوں کے پیٹ کے بھوک مٹانے کی خاطر وہ صحابہ کرام کی قربانیاں پڑے ہوئے تھے وہاں پر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جامع حدیث وہاں پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں مل فقر عائشہ علیکم، میں نہیں ڈرتا کہ تم فقراء یعنی غریب ہو جاؤ گے۔ غریب ہیں، آلریڈی غریب تھے، وہ کھانے پینے کے محتاج تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مل فقر عائشہ علیکم، میں نہیں ڈرتا کہ اس سے تم فقیر ہو جاؤ گے، ولیکن احس علیکم، میں ڈرتا ہوں کہ جیسے پہلے کے لوگوں کو اللہ نے دولت سے نوازا، ان دولتوں کی بھوک سے، دولتوں کی محبت سے ان لوگوں نے آخرت کو بلا دیا، کہیں اللہ نے تم کی بھی ایسی دولت دے دے، تم بھی آخرت کو بھول بیٹھے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں ایسی دولت نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع حدیث، کیا ڈر تھی لوگوں کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے بارے میں کیا سوچ، کیا خیال۔ آج مال کی محبت نے آج ہر چیز سے ہمیں دور کر دی۔ آج ہمیں ملا ہے جو توحید، اس کی قدر کرو میرے ماں اور بہنوں بھائیوں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جو محنت، جو قربانی یہ لوگوں نے آج یہ مسجد قائم کے لیے دی ہے، آج یہ مسجد، ذرا سوچو، تصور کرو، اگر وہ قربانی وہ اگر ہمارے ساتھ ہوتا، آج ویسی جو معاملات، جو اپنی اس توحید کی خاطر اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کہیں مہینے تک باہر رہنا ہوگا، ایسی معاملات اگر ہمارے ساتھ اگر پیش آئے تو تصور کرو کہ ہمارا کیا ہوگا، کیا ہمارے ایمان ہے۔ میرے ماں اور بہنوں کی اس کی قدر کرو۔ توحید ایک معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ جو 7 سال 14 سال زندگی پر قرآن کی تلاوت، قرآن کے حافظ ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی، آج قرآن کی قاری ہیں، آج برسوں سے 40 سال 50 سال ایک مسجد کی امامت کرتے ہیں، داعی ہیں، قرآن کی قاری ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اس توحید سے محروم کر دیا۔ لیکن ہم کچھ نہیں، ہم کو پڑھنے نہیں آتا، عربی سے صحیح طریقے سے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اللہ نے ہم کو اس دولت سے مال و مال کیا۔ اس عقیدت و توحید کی قدر کرو، اس عقیدت و توحید پر قائم رکھو، اللہ سے دعا کرو یا اللہ جب تک زندہ رکھ، اس توحید پر زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والا، ثبت قدم ہے، یا اللہ اس دین پر میرے قدم رکھ، قدم ثابت کر، جمے رکھ، یہ نہ ہے کہ اس کو میرے دلوں کو پلٹ دے۔ نہیں، اتنے سال توحید میں تھے، مرتے دم تک کسی اور مسلک میں چلے گئے، توحید کو چھوڑ کر توحید سے محروم ہو چکے۔ اللہ 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 بچائے ہم سب کو۔ یہ کہہ کر اپنے پہلے خطبہ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔